شمار ایسے لوگ گزرے ہیں کہ وہ جب تک دنیا میں زندہ رہے لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے اس وقت سے قیامت تک لوگ ان پہ لعنت کرتے رہیں گے۔ آپ قرآن پاک میں فرعون کا ذکر پڑھتے ہیں، آپ قرآن پاک میں قارون کا ذکر پڑھتے ہیں، آپ قرآن پاک میں اس ظالم اور بد نصیب کا ذکر پڑھتے ہیں جس کے حکم سے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، یعنی نمرود۔ علی ھذا القیاس اس دنیا میں بڑے بڑے کذاب آئے، دجال آئے، متکبر آئے، ملعون آئے، جب تک وہ لوگ دنیا میں رہے مخلوق خدا ان سے نفرت کرتی رہی، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، لعنت نے ان کا ایسا پیچھا کیا کہ لعنت ہر وقت ان پہ برستی رہتی ہے۔ اس کے برعکس لوگ بھی آئے کہ وہ جب تک دنیا میں زندہ رہے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، عقیدت کے پھول نچھاور کرتے تھے، ان کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستے تھے، ان کی راہوں میں پلکیں بچھاتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھنے کو سعادت سمجھتے تھے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو جو بندہ بھی ان کا نام لیتا ہے ساتھ ان کے لیے رحمت کی دعا ضرور کرتا ہے۔ آپ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں تو صرف ابو حنیفہ پہ اکتفا نہیں کرتے، ساتھ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح جب آپ امام احمد بن حنبل کا نام لیتے ہیں، امام شافعی کا نام لیتے ہیں، امام مالک کا نام لیتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم کا نام لیتے ہیں، تو رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ یہ ان لوگوں کے ناموں کا حصہ بن گیا ہے، جز بن گئی ہے۔ دنیا سے ظالم بھی چلے گئے اور دنیا سے مظلوم بھی چلے گئے،
دنیا سے تکبر کرنے والے بھی چلے گئے اور دنیا سے انکساری کرنے والے بھی چلے گئے۔ ظالموں اور متکبرین کے حصے میں نفرتیں اور لعنتیں آئیں، اور جو اللہ کے نیک اور خوش نصیب بندے تھے ان کے حصے میں اللہ کی رحمتیں آئیں، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ یہ جتنے لوگ رحمتوں کے حقدار ٹھہرتے ہیں، ان سارے لوگوں میں بطور قدر مشترک کچھ صفات ہوتی ہیں، اور ان میں سب سے نمایاں صفت ہوتی ہے حسن اخلاق والی صفت۔ بد نصیب آدمی بد اخلاق ہوتا ہے اور خوش نصیب آدمی خوش اخلاق ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی تھے کہ جن کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اخلاق والا ہتھیار تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوگوں کے دل جیتے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا بڑا عمل دخل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے احسانات یاد کرواتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے آپ پر، یہ اس کی خاص مہربانی اور خاص نظر کرم ہے کہ اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کے کرم سے لنتا لہم، آپ اپنے صحابہ کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے اور اپنی مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کے لیے نرم خو اور نرم طبیعت والے واقعہ ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ کی گفتگو میں سختی ہوتی، اگر آپ کے لب و لہجے میں کرختگی ہوتی، شدت ہوتی، اور لہجے کی شدت کے ساتھ ساتھ اگر آپ دل کے بھی سخت ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ محفلیں، یہ رونقیں، یہ آپ کے ارد گرد جمگٹھے اور یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عقیدتیں اور وارفتگیاں نہ ہوتی، لوگ آپ سے دور بھاگتے اور آپ کی مجلس سے دور بھاگتے۔ یہ اس کا کرم ہے آپ پر، یہ اس اللہ کی مہربانی ہے آپ پر، یہ اس اللہ کا فضل ہے آپ پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں شدت نہیں، کرختگی نہیں، بلکہ رحمت اور نرمی کا غلبہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کی جماعت بن رہی ہے، مکہ سے آنے والے مہاجرین، مدینہ میں رہنے والے انصار،
یہ قبیلہ اوس کے لوگ، وہ خزرج کے لوگ، کوئی اس خاندان سے آ رہا ہے، کوئی اس خاندان سے آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ایک لڑی میں پروتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آگے بڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس کا پرچار کرنے والے ہوں، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ یہ ہے، فاعف عنہم، سب سے پہلا فارمولہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کی غلطیاں معاف کر دیا کریں، دانستہ کریں نادانستہ کریں، چھوٹی غلطی ہو جائے بڑی غلطی ہو جائے، درگزر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شعار بنائیں۔ واستغفر لہم، اور ان کے لیے دعا کرتے رہا کریں، اللہ سے ان کی غلطیوں کی اور کوتاہیوں کی بخشش کی دعا کرتے رہا کریں۔ وشاورہم فی الامر، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دلجوئی کے لیے آپ ان کو مشورے میں شریک کر لیا کریں، ان سے پوچھ لیا کریں کہ میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ جب ان سے مشورہ کریں گے تو ان کا دل خوش ہو جائے گا اور یہ آپ کے مشن کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ مزید پختگی سے جڑ جائیں گے۔ اللہ بھی مشورے سے بے نیاز ہے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورے کا محتاج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کو آمر مطلق نہیں بنایا جو کسی کی بات سننے کا ہی روادار نہ ہو اور اپنی ہر بات کو حتمی سمجھتا ہو۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ساتھیوں کی غلطیاں درگزر کیا کریں، ان کے لیے اللہ سے دعا مانگا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی دنیاوی کوئی بھی کام کرنے لگے ہوں تو اپنے ساتھیوں سے اور اپنے صحابہ اکرام سے مشورہ کر لیا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قلم کی قسم اٹھاتے ہیں اور ہم اس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں کہ قلم سے جو چیز لکھنے والے لکھتے ہیں، یہ قلم فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو احکامات ملتے ہیں، اللہ کے احکامات کو، کلام الہی کو فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلم کی قسم اور اس چیز کی کہ جس کو قلم والے لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ جو آپ کے دشمن اور آپ کے مخالف آپ کو چڑھانے کے لیے، ستانے کے لیے، آپ کا دل دکھانے کے لیے آپ کے بارے میں مجنون کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، العیاذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے سب سے اونچے درجے پہ فائز ہیں۔ جس آدمی کے اخلاق اس طرح کے ہوں، جس طرح کے اخلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، وہ آدمی بلا دیوانہ مجنون کس طرح ہو سکتا ہے؟ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق اس بات کے شاہد ہیں کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نعمتیں دی تھی، اسلام والی نعمت، قرآن والی نعمت، ختم نبوت والی نعمت، یہ جو بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، ان بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت محمد الرسول اللہ کے پاس اخلاق والی نعمت تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑے سے عرصے میں، کل عمر مبارک 63 سال ہے، 63 سالوں میں سے 40 سال نبوت سے پہلے والے ہیں،
اور حضور کی نبوت کا دورانیہ اور عرصہ صرف 23 سال ہے۔ 23 سالوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انقلاب برپا کیا ہے کہ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کا ڈنکا بج گیا اور یہ نور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ تو اس کے پیچھے جہاں اور چیزیں تھیں وہاں یہ چیز بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے تھے، سب سے عمدہ تھے، سب سے اونچے اخلاق والے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اخلاق کے معاملے میں آپ سب سے بلند درجے پہ فائز تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اخلاق والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جو میرا کلمہ پڑھنے والا میرا امتی ہے وہ بھی اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر کیا، قیامت کے دن کا ذکر کیا، اور قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، اے میرے امتیو آؤ میں تمہیں بتاؤں قیامت والے دن اپنی امت میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب کون لوگ ہوں گے، سب سے زیادہ مجھے پیارے کون لوگ ہوں گے، اور قیامت کے دن میری امت کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب آنے والے جن کو میرا قرب نصیب ہوگا، میری نزدیکی نصیب ہوگی، وہ کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنکم اخلاقا، جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوں گے، جو آدمی اخلاق کے معاملے میں جتنا بہتر ہوگا وہ اتنا ہی قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیو وَإِنَّ أَبْعَدَكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے دور، سب سے زیادہ مجھ سے پرے کون لوگ ہوں گے میری امت کے؟ فرمایا السرسارون والمتشدقون، ان آدمیوں کو قیامت کے دن میرے قریب آنا نصیب نہیں ہوگا، وہ آدمی مجھ سے بہت دور رکھے جائیں گے جن آدمیوں میں دو خرابیاں ہوں۔ پہلی خرابی السرسارون، زیادہ گفتگو کرنے والے، یہ بڑی بیماری ہوتی ہے کثرت کلام، اور بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ آدمی جو زبان کو کم سے کم استعمال کرے، کم سے کم، اور بد نصیب ہوتا ہے وہ آدمی کہ جس کی زبان ہر وقت چلتی رہے، چلتی رہے، چلتی رہے، چلتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا نسخہ بتائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ دنیا میں بھی میں رسوائی اور بے عزتی سے بچ جاؤں اور قیامت کے دن کی رسوائی اور بے عزتی سے بھی بچ جاؤں۔
مجھے نجات کا طریقہ بتائیے کہ مجھے نجات نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، یہ جو تیرے منہ میں زبان ہے اس زبان کو قابو میں رکھ، اس کو کم سے کم چلا، کم سے کم چلا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم، آدم کا بیٹا جب صبح اٹھتا ہے، جاگتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو جتنے بھی اس کے جسم کے اعضاء ہیں، عضو ہیں، یہ سارے اعضاء زبان کو مخاطب کرتے ہیں اور زبان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اتق اللہ فإنما نحن بک، پیر سے لے کر سر تک جسم کے سارے اعضاء زبان کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ ہم تو تیرے تابع ہیں، ہم تو تیرے پیچھے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو الٹی چلے گی تو ہمیں بھی الٹا ہونا پڑے گا۔ الفاظ آدمی منہ سے نکالتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور ڈنڈا سوٹا سر میں لگتا ہے، بازو ٹوٹ جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے۔ اب اس بازو کا تو کوئی قصور نہیں تھا جو ٹوٹ گیا بیچارہ، اور کتنے مہینے یوں لٹکا رہے گا۔ سر کا تو کوئی قصور نہیں تھا جس پہ ڈنڈا لگا، کلہاڑی لگی اور وہ پھٹ گیا، سر بیچارے نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ کمر چھیدی گئی، کمر کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ سارا کچھ کرنے والی تو یہ لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا جو منہ میں ہے۔ خرابی یہ کرتی ہے اور سارے وجود کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، سارے وجود کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ استاد مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، ہم پڑھ رہے تھے، یہ حدیث جب آئی کہ جسم کے سارے جو اعضاء ہیں یہ زبان کی روزانہ صبح منت کرتے ہیں کہ سیدھی چلنا، تو میں نے سوال کیا استاد جی سمجھ نہیں آئی، تو استاد فرمانے لگے دیکھو زبان بولتی ہے، بندے کو جیل ہو جاتی ہے 5 سال 10 سال۔ اب جیل میں صرف زبان تو نہیں جاتی، سارا وجود جاتا ہے، سارا وجود۔ 10 سال قید ہے، 10 سال پورا وجود ادھر رہے گا، اور اس نے جو گفتگو کی تھی، شعلہ بیانی کی تھی، اس میں تو صرف زبان استعمال ہوئی تھی۔ اس لیے یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور یہ زبان بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ نعمت اتنی بڑی ہے کہ 90 سال 100 سال ایک آدمی کے کفر میں گزر گئے، شرک میں گزر گئے، 100 سال کے بعد ایک دفعہ اس نے اپنی زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب زبان ہے تو یہ کلمہ پڑھا ہے نا، اور ایک دفعہ جب بندے نے 100 سال کے بعد ایک دفعہ 100 سال گناہوں کے انبار لگا دیے، ایک دفعہ کلمہ پڑھا تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، ایک لمحے میں معاف ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے گناہ کرتے 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 ایک آدمی نے زمین و آسمان کے درمیان کا یہ جو خلا ہے اسے بھر دیا، اور پھر اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اور صدق کے دل سے اس نے ایک دفعہ کہا استغفر اللہ۔ کیا کہا؟ استغفر اللہ۔ آپ سب بھی کہہ لیں استغفر اللہ۔ ایک دفعہ یہ کلمہ زبان سے نکلا، اللہ نے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اور آدمی قرآن پڑھتا ہے تو کس سے؟ زبان سے۔ رسول پاک پہ درود پڑھتا ہے تو کس سے؟ زبان سے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ گنگے سے پوچھئے جو بات نہیں کر سکتا، جس کے منہ میں زبان نہیں ہے، کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ زبان بہت بڑی آزمائش بھی ہے، بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ آگ نعمت ہے نا،
لیکن یہی آگ اگر ضرورت سے زیادہ پھیل جائے تو مکان جل جاتا ہے، سارا خاندان جل جاتا ہے، بندے کا وجود جل جاتا ہے۔ اسی طرح زبان بھی یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا امتحان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت کے دن جن لوگوں کو مجھ سے دور رکھا جائے گا، میری امت کے وہ لوگ جنہیں قیامت کے دن میرے قریب نہیں آنے دیا جائے گا اور وہ مجھ سے بہت دور ہٹا دیے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں خرابی یہ ہوگی السرسارون، کہ وہ زیادہ گفتگو کرنے والے ہوں گے۔ قرآن پاک میں جہنمیوں کا ذکر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، وہاں جو دوسرے جہنمی ہیں وہ پوچھیں گے، یا جہنم کا دروغہ چوکیدار جو فرشتہ ہے وہ پوچھے گا، یا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ قرآن میں یہ ذکر ہے کہ جہنمیوں سے سوال ہوگا، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ ما سلککم فی سقر، کیا سبب ہے تمہارے جہنم میں آنے کا، کیا وجہ بنی کہ تم جہنم کا ایندھن بن گئے، تم خود کیا سمجھتے ہو، کیا وجہ ہے تمہارے جہنم میں آنے کی؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ جہنمی آگے سے جواب دیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، نماز کی کوئی قدر و قیمت اور افادیت ہمارے دل و دماغ میں نہیں تھی۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم کسی غریب اور مسکین کو کھانا، وڈیرے آتے تھے تو ہم بسم اللہ بسم اللہ کرتے تھے، لیکن کوئی غریب کوئی مسکین کہ جس کی کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہ ہو وہ کبھی ہمارے دروازے پہ نہیں آ سکتا تھا، آ جاتا تھا تو کبھی ہمارا دروازہ نہیں کھلتا تھا، کبھی اس کے لیے ہمارا دسترخوان نہیں بچھایا جاتا تھا، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم گپے ہانکنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر، گپے ہانکنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر سارا دن گپے ہانکتے رہتے تھے، اے کون جا رہے ہیں تھے، او کون جا رہے ہیں، یہ فلانا ہے تھے، وہ فلانا ہے، اس کا یہ قصہ ہے اور اس کا وہ قصہ ہے، بس سارا دن ہم لوگوں کی کہانیاں، لوگوں کے قصے، لوگوں کی باتیں، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، وہ تیری گلی میں دن سے رات کرنا، وہ تیری گلی میں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، بے مقصد باتیں ہم کرتے رہتے تھے، بے مقصد باتیں کرتے رہتے تھے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے، مسلمان تول کے اپنے منہ سے الفاظ نکالتا ہے، تول کے، اور ہر لفظ کہتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی اور مجھے ایک لفظ کا وہاں حساب دینا ہوگا، ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ کے فرشتے سارا ریکارڈ لے کے آئیں گے، سب کچھ دیں گے، اور حکم ہوگا اقرا کتابک، اپنی کتاب خود پڑھ لے، اور بندہ جب کھولے گا تو اس دن ہر آدمی کو عربی فر آئے گی، فر خود بخود کھولے گا تو حیران ہو جائے گا، اور کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، نہ میرا کوئی صغیرہ گناہ اس نے چھوڑا، نہ کوئی کبیرہ گناہ اس نے چھوڑا، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا،
اور جو کچھ بندے نے دنیا میں کیا ہوگا اور جو کچھ کہا ہوگا ساری چیزیں وہاں حاضر ہوں گی، ساری چیزیں وہاں حاضر ہوں گی، اور ایک ایک بات کا اس دن حساب دینا ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سورۃ لقمان کی تفسیر میں کہ یہ جو لقمان حکیم تھے جن کے نام کی سورت اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی بندے کا نام کسی کتاب میں آ جائے تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، کسی بندے کا نام کسی کی ڈیری میں آ جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ لقمان کی خوش نصیبی دیکھے، محمد پاک پہ جو قرآن اترا اس میں پوری سورت موجود ہے ان کے نام کی، سورت لقمان۔ تو یہ جو حکیم لقمان تھے یہ کسی آدمی کے غلام تھے، نوکر تھے، ملازم تھے، اور رنگت بھی ان کی کوئی زیادہ خوش شکل اور خوبصورت نہیں تھے، کالے رنگ کا حبشی غلام، دنا ایسا کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہمارے پاس دانائی کے جتنے خزانے تھے ہم نے لقمان پہ لٹا دیے تھے۔ حکمت کا بادشاہ، بے تاج بادشاہ، جس کے غلام تھے۔ ایک دن ان کا آقا انہیں کہنے لگا کہ لقمان یہ بکری ذبح کرو، اس کا گوشت بناؤ، اور اس کے بکری کے گوشت میں جو سب سے اچھا حصہ ہے نا گوشت کا، سب سے اچھا ٹکڑا وہ پلیٹ میں رکھ کے میرے پاس لے آؤ۔ لقمان حکیم نے بکری ذبح کی، گوشت بنایا اور اس کی زبان کاٹ کے پلیٹ میں رکھ کے آقا کے سامنے جا کے رکھ دی۔ اس نے کہا یہ دوسری بکری بھی ذبح کرو، اس کا بھی گوشت بناؤ، اور اس کے گوشت میں جو سب سے گندا ٹکڑا، نجس اور پلید، وہ ذرا نکال کے لے آؤ۔ دوسری بکری کا گوشت بنایا اور اس کی بھی زبان پلیٹ میں رکھ کے لقمان حکیم نے آقا کے سامنے رکھ دی۔ آقا ان کا حیران ہوا اور اس نے کہا میں نے کہا تھا سب سے پاکیزہ گوشت تو زبان لایا ہے، اب میں نے کہا ہے سب سے گندا گوشت پھر زبان لے آیا ہے۔ تو لقمان حکیم نے کہا میرے آقا لیس شیء اطیب منہا اذا طابت ولیس شیء اخبث منہا اذا خبثت، گوشت میں اس سے زیادہ پاکیزہ شے بھی کوئی نہیں اور اس سے زیادہ پلید شے بھی کوئی نہیں، اس سے زیادہ پاکیزہ بھی کوئی نہیں اگر اسے انسان پاک رکھے، اور اس سے زیادہ گندی شے بھی کوئی نہیں اگر انسان اس زبان کو کنٹرول میں اور قابو میں نہ رکھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو یاد رکھو قیامت کے میدان میں جب میں محمد کریم آؤں گا تو میری امت کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نیڑے نزدیک اور قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوئے، اور فرمایا ابعدکم منی مجلس یوم القیامہ، سب سے زیادہ مجھ سے دور قیامت کے دن ان لوگوں کو رکھا جائے گا کہ جو لوگ باتیں زیادہ کرتے ہیں، جن کی زبان فر فر چلتی ہے، جہاں 2 لفظ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ 50 الفاظ نکالتے ہیں اپنی زبان سے۔ ایک جگہ پہ محدثین بیٹھے ہوئے تھے، جرح و تعدیل کے ماہرین، اور ایک محدث اور ایک راوی پہ بحث ہو رہی تھی کہ اس سے مروی جو روایتیں ہیں وہ کتابوں میں لکھنی چاہیے یا نہیں، یہ آدمی صحیح ہے یا غلط ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجلس میں تھے، آپ خاموش بیٹھے رہے۔ جب سارے محدثین اپنی اپنی رائے دے چکے تو کسی نے کہا امام احمد بن حنبل نہیں بولے، ان سے کہا گیا کہ آپ بھی اپنی رائے دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کی جتنی روایتیں ہیں وہ ساری کاٹ دو،
اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں حدیث کی کتابوں میں درج کیا جائے۔ پوچھا گیا حضرت نمازی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، اچھا آدمی ہے، اخلاق اچھے ہیں، کردار اچھا ہے، اور آپ کہتے ہیں اس کی ساری حدیثیں کاٹ دو؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا انہو کثیر الکلام، یہ باتیں بہت زیادہ کرتا ہے، کثیر الکلام ہے، اور کثیر الکلام ہونا یہ اتنا بڑا عیب ہے، اتنا بڑا عیب ہے کہ بہت بڑا عیب ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں، اور مسلمان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امتی ہے اس پہ لازم ہے اپنی زبان قابو میں رکھے، اپنی زبان قابو میں رکھے۔ بے شمار لوگ قیامت کے دن صرف اس زبان کی وجہ سے دوزخ میں پھینکے جائیں گے، صرف اس زبان کی وجہ سے۔ اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، آپ کو بڑے بڑے عجائبات دکھائے گئے۔ ایک عجوبہ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بہت بڑی چٹان ہے، بہت بڑا پتھر ہے، میرے دیکھتے دیکھتے وہ پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا، اور اس پتھر کے اندر سے ایک نکلا داند، اور اس کے بڑے بڑے سینگ ہیں، اور جو ہی وہ پتھر سے باہر آیا تو وہ پتھر آپس میں مل گیا، چپک گیا، دوبارہ جڑ گیا۔ اب باہر کی جو آب و ہوا تھی وہ اس بیل کو اچھی نہ لگی، اور وہ چاہتا تھا کہ میں دوبارہ اس پتھر اور چٹان کے اندر چلا جاؤں۔ تو وہ بیل میں نے دیکھا کہ اس چٹان کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے، ادھر دوڑتا ہے، ادھر دوڑتا ہے، سر مارتا ہے، لیکن چٹان تو اب جڑ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں حیران ہوا، اور میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا قصہ ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو آپ کے اس امتی کی حالت دکھائی گئی ہے جو آپ کا امتی اپنے منہ سے بڑی بڑی باتیں کر دیتا ہے، جتنا بڑا بیل ہے نا اتنی بڑی بات منہ سے نکال دیتا ہے، اور جب بات کر دیتا ہے منہ سے نکال دیتا ہے اس کے بعد اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اوہو یہ بات تو نہیں کرنی تھی، یہ تو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ تو میں نے غلط کر دیا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اپنی بات کو واپس لے لے، اب وہ چاہتا ہے کہ وہ نکلی ہوئی بات واپس میرے پیٹ میں چلی جائے، منہ میں چلی جائے، لیکن جس طرح ایک دفعہ آدمی قے کر دے، الٹی کر دے، تو قے کو کوئی آدمی چاٹ سکتا ہے؟ نہیں چاٹی جا سکتی۔ تھوک دے آدمی زمین پہ تو تھوک کو چاٹا جا سکتا ہے؟ نہیں چاٹا جا سکتا۔ ایک دفعہ انسان پیشاب کر دے تو وہ دوبارہ جسم میں واپس جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ اسی طرح جو بات منہ سے نکل گئی بس نکل گئی، وہ بات دوبارہ انسان کے پیٹ میں واپس اور منہ میں واپس نہیں جا سکتی۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ زبان کو قابو میں رکھا کرو اور سوچ سوچ کے اس سے الفاظ نکالا کرو۔ قیامت کے دن میرے امتیوں میں سب سے زیادہ مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ بولتے ہیں۔ اور فرمایا والمتشدقون، متشدقون کا مطلب ہے سخت گفتگو کرنا، ترش باتیں کرنا، جو بات نارمل انداز میں کی جا سکتی ہے اس کو بھی ترش لہجے میں کرنا۔ نام نہیں لیتے، پھر سلطانی ہی کا قصہ ہے، ایک امام صاحب تھے، ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے تو ایک بوڑھا سا مقتدی تھا، وہ اپنے امام صاحب کو کہنے لگا استاد جی اے جڑا ممبر ہے چوک کے اگر کونے چ رکھ دیتا جائے تو بہتر نہیں؟ ذرا جگہ کھلی ہو جائے، مصلی کھلا ہو جائے، آپ کھلے ہو جائیں، اور جمعے والے دن پھر کونے سے اٹھا کے ادھر لے آئیں گے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ممبر جمعے کے بعد مسجد کے کونے میں رکھ دیا کریں۔ جی اب اس مقتدی نے بات کی،
اب وہ جو استاد صاحب تھے ان کا جواب سننا۔ استاد بولے اور کہنے لگے اتھے دودھ دیسی، اتھے دودھ دیسی، اتھے کوئی نچنا پیا تو دا بہت تکلیف دینا، تو دا بہت تکلیف دینا، تو کیوں نہ ہاتھ کڈنا ہو مسجد دے معاملات وچوں، تو ہاتھ کیوں نہ کڈنا مسجد دے معاملات وچوں۔ وہ بیچارہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو میرے امتیوں، جو دنیا میں سخت انداز میں باتیں کرے گا قیامت کے دن اتنا زیادہ مجھ سے اچھا ہوگا، اور قیامت کے دن رسول اللہ سے بعید تر وہ ہوگا جس کا اخلاق برا ہوگا۔ آخری بات، ایک عالم دین گئے خلیفہ ہارون الرشید کے پاس، بادشاہ وقت بیٹھے تھے، باقی لوگ بھی ان کے پاس بیٹھے تھے، تو عالم دین آ گئے۔ وہ عالم دین بڑے حق گو تھے، آتے ہی رشید کو لعن طعن شروع کر دی، تو بڑا خبیث ہے، بڑا ظالم ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور تیری فوج لوگوں پہ یہ ظلم کر رہی ہے، وہ ظلم کر رہی ہے، تو ادھر بیٹھا ہوا ہے ٹانگیں لمبی کر کے۔